دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے انسان کو بے شمار پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، جسمانی بیماری، مالی بیماری، گھریلو پریشانی۔ ان پریشانیوں کے پیچھے راز کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسباب، یہ ریزنز اللہ کے دین نے ہمیں بخوبی ان وجوہات سے آگاہ فرما دیا ہے۔ اس کے 3 بڑے سبب ہیں ان پریشانیوں اور دکھوں اور مصیبتوں کے۔ پہلا سبب اللہ نے قرآن میں فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، کوئی بھی پریشانی تمہیں پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ پھر اللہ نے اس آیت کے ساتھ ایک اور بہت بڑا اعلان فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے بے شمار گناہوں کو تو ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، درگزر فرما دیتے ہیں۔ دوسرا اصول، دوسرا سبب، دوسری وجہ، دوسری ریزن ان مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے کی، بندہ نیک بھی ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنے والا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، دین کے دائرے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ غلطی کوتاہی ہونا یہ انسان کی نیچر اور فطرت میں شامل ہے۔ چاہیے تو یہ کہ انسان کی جب غلطی ہو جائے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اللہ سے رجوع کرے اور اپنے گناہ کی معافی مانگے، لیکن انسان سے، اس نیک بندے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن کہیں زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگ سکا، لیکن اللہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی چھوٹی بڑی درمیانی مصیبت میں مبتلا کر کے، کسی بیماری میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها، کوئی بھی مسلمان کو پریشانی، کوئی دکھ، کوئی الم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی مالی پریشانی، کوئی جسمانی پریشانی، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، حتی الشوکۃ، یہاں تک کہ کانٹا، یشاقها، جو اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، مگر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا سبب، دوسری وجہ، انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان معافی نہیں مانگ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں مبتلا کر کے اس کی اس خطا کو، اس کی اس غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تیسری وجہ، دوستو بھائیو، یہ اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ کا پیار دیکھیں ہمارے ساتھ۔ تیسری وجہ سلسلہ صحیحہ کی 1599 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی فیصلے کیے ہوئے ہیں، اور ان فیصلوں میں سے یہ فیصلہ بھی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو جنت کے اندر فلاں مقام دینا ہے۔ اب اللہ نے وہاں اپنے علم کے مطابق لکھا ہوا، لیکن بندہ وہ عمل نہیں کر پاتا، بندہ وہ عمل نہیں کرتا کہ ان اعمال کی وجہ سے وہ اس جنت میں اس مقام تک پہنچ جائے، اس مرتبے تک پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس مقام تک پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو 3 سبب انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسان گناہوں کی معافی نہیں مانگ پاتا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں کے اندر وہ مقام، وہ مرتبہ اس تک فیض کرنے کے لیے انسان کو ان دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان ساری مصیبتوں، وباؤں سے، غموں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی دکھ، کوئی بیماری آ جائے تو اس پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔